اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، گویا تقریروں سے، کہنے سے اس سے زندگی نہیں بنتی، تاثیر سے، تاثیر دکھانی پڑے گی تب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اسی لیے حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو تاریکی میں لے کر جانا تاکہ غیر کی نظر جو ہے میرے جنازے کی چارپائی پر بھی نہ پڑے۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پارسائی کی ایسی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ حرام کر دی۔ اللہ نے اس کی اولاد پر آگ کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ گویا کہ عصمت اور پارسائی کی حفاظت کی وجہ سے، کہ گویا حیا اور پاک دامنی کی پیکر تھی، اللہ نے اس کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور پھر گویا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے طور اور طریقہ، آپ کی عادات اور آپ کی خصلتیں ساری کی ساری نیک تھی۔ یہ آپ کی والدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بات چیت اور کلام کرتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں، جیسے حضور کی گفتگو ہوتی تھی حضرت فاطمہ کی بھی گفتگو ویسے ہوتی، جیسے انداز حضور کا ہوتا تھا ایسے حضرت فاطمہ کا ہوتا تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ امام الانبیاء اپنی بیٹی کے لیے کیا ہوتے؟ کھڑے ہو جاتے۔ کیا وجہ ہے؟ آخر اس کے اندر کوئی کمال ہوگا، حیا اور گویا کہ پاک دامنی کی پیکر تھی۔ اور پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ دیکھ کر اپنے والد محترم کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور پھر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے ہاتھ میں دے کر گویا کہ اس پر بوسہ دیتی اور چومتی تھی۔ کون؟ حضرت فاطمہ۔ اور کس کا ہاتھ؟ امام الانبیاء کا ہاتھ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ویسے جنت کی ازواج کا سردار نہیں بنایا، جنت کی عورتوں کا جو ہے وہ سردار نہیں بنایا۔ آپ معاشرتی زندگی میں امن و سکون اور اعتدال اور توازن پر قائم رہتی تھی، اور گویا کہ اس لیے اہم ترین محاذ اسلام نے گویا کہ انسان کو سنجیدگی کا درس دیا۔ اگر کہا جائے کہ ایک صالح مسلمان خاتون کی صلاحیت اور قابلیت اور اس کے اندر وقار اور اس کے گہرولی ذمہ داریوں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ کو دیکھا جائے کہ آپ جہاد میں بھی اور گویا کہ گھر کی جو ضرورتیں ہیں، گھر کا جو کام ہے وہ بھی کیا کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا تھا۔ حضرت علی کو فرمایا آپ باہر کے کام کاج کریں گے اور فاطمہ جو ہے گھر کے اندر کے کام کاج کریں گے۔ اور پھر حضرت علی سے منقول ہے، میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا فاطمہ کے لیے بیرون خانہ کام کاج کی ضروریات میں پوری کروں گا، اور گھر کے اندر کے کام جو ہے فاطمہ آپ کے لیے کفایت کریں گی، کفایت کریں گی۔ آج کی عورت گویا کہ یا تو افراد میں ہے یا تفرید میں ہے، یا تو کام ہی سے بیزار ہو جاتی ہے، اور یا اگر کرانے والے کام کراتے ہیں تو گویا کہ گدھوں سے پرے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اعتدال، اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ فاطمہ جیسی کوئی عورت ہو جائے گی اور وہ گھر کے کام کاج خود کر رہی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، جس کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرے دل کے جو ہے وہ ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن وہ گھر کے کام کاج خود کرے۔ حضرت علی جب باہر سے تشریف لاتے آپ کے زخموں کو صاف کرتی اور اس پر مرہم پٹی کرتی تھی، اور آپ کو اور جو ہے صحت مل جاتی ہے، خوش ہو جاتے، دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔
تو یہ تعاون عورت کی طرف سے، جب عورت کی طرف سے ملے گا تو وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے پیش ہوگا۔ اور اگر عورت کا تعاون نہ ہو تو اس صورت میں آدمی نیک بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ اور پوری امت کو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔